سرخ جوڑے کی نحوست پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا جو پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں ایک روایت تھی کہ جو بھی نئی دلہن سرخ جوڑا پہن کر شادی کی پہلی رات جنگل کے طرف دیکھتی اسے خوفناک ریچھ کی بددعا لگتی۔ لوگ کہتے تھے وہ ریچھ انسان نہیں بلکہ ایک روح زدہ مخلوق ہے جو صدیوں پہلے ایک دھوکے کی وجہ سے درندہ بن گیا تھا۔ مایا، دلہن خوبصورت، بہادر اور حقیقت پسند۔ روریچ، خوفناک جنگل کا رکھوالا جس کا ماضی بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ شادی کی رات مایا کی شادی تھی۔ وہ سرخ جوڑا پہنے اپنے کمرے میں بیٹھی بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ بزرگ عورتوں نے کہا تھا، بیٹی، رات کو کھڑکی مت کھولنا، جنگل کی طرف مت دیکھنا۔ مایا نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، میں کسی ریچھ سے نہیں ڈرتی۔ خطرہ قریب آتا ہے۔ رات کے 12 بجے بارش تیز ہو گئی۔ مایا اکیلی تھی۔ اچانک کھڑکی سے ایک غیر انسانی سانسوں کی آواز آنے لگی۔ دروازے کے نیچے سے کالے پنجے نظر آئے۔ مایا کو لگا شاید کوئی جانور ہے، لیکن تبھی ایک سایہ کھڑکی کے پار دکھا۔ ریچھ، جنگل کی قید۔ مایا چیخی لیکن آواز گرجدار بادلوں میں دب گئی۔ ریچھ نے کمرے کا دروازہ توڑا اور پلک جھپکتے ہی مایا کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا۔ مایا ہوش میں تھی لیکن وہ ڈری نہیں، کیونکہ اسے اپنی دادی سے وہ پرانا قصہ یاد تھا۔ ریچھ کو واپس انسان بنانے کا راز صرف ایک بہادر دلہن جان سکتی تھی۔ ریچھ کی آنکھوں میں انسانیت۔ جنگل میں مایا نے جب ریچھ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے نفرت نہیں درد نظر آیا۔ مایا نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں لاتے ہو دلہنوں کو؟ ریچھ کی گرجدار آواز نکلی، میں وہ ہوں جس نے اپنی محبت کو کھویا اور صدیوں سے قید ہوں۔ صرف ایک نڈر دلہن میری روح کو آزاد کر سکتی ہے۔ آزادی یا انجام؟ مایا نے پرانا منتر دہرایا جو اسے دادی نے سکھایا تھا اور کہا، میں تمہیں آزاد کر سکتی ہوں اگر تم وعدہ کرو کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ریچھ چیخا، آسمان پر بجلی چمکی اور ایک دھماکے سے ریچھ زمین پر گرا۔ مایا دوڑی لیکن تب تک وہ غائب ہو چکا تھا۔ گاؤں کی صبح مایا گاؤں واپس پہنچی، زخمی تھی مگر زندہ۔ سب حیران ہوئے کہ وہ بچ کیسے گئی۔ مایا نے صرف اتنا کہا، کبھی کبھی درندہ وہ نہیں ہوتا جو شکل میں بھیانک ہو، بلکہ وہ ہوتا